بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اچھا روشن دیکھنا چاہیے جمعہ کا روز کا اچھا بزرگان محترم اور معزز حضرات کرام گاڑی لیٹ چل رہی ہے 12:10 پہ بین چالو ہونا چاہیے تھا بلکہ 12:05 پر ارادہ ہوئی تھا لیکن تاخیر ہو گئی 12 دیر بھی اگر ہو جائے گا گاڑی کو جلائے گا کراسن ہونے لگے اور سگنل نہ ملے اگر پھر تاخیر اگر ہو جائے ڈرائیور ماہر اگر رہا تو وہ سیدھا اپنا جو ٹائم ہے 3:17 برابر گاڑی کو وہاں پر پہنچا ہی دیتا ہے انشاءاللہ تعالی جو باتیں بدلانی ہے آپ کو انشاءاللہ اسی انداز سے بدلائی جائے گی بھلے سے آج 5-7 منٹ بن کے 8-10 منٹ کی 5-6 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگ دوستو آج رمضان مبارک کا آج یہ دوسرا جمعہ ہے ہم کو اس سال اس مہینے میں ہم کو جملہ 4 جمعہ ہم کو مل رہے ہیں اس لیے کہ مہینے کا آغاز ہوا اتوار کے دن سے اور جس دن سے جو مہینے کا آغاز ہوتا وہ ایام 5 مرتبہ آتے ہیں مثلا جس تاریخ میں 1 تاریخ ہوگی جس دن میں 1 8 15 22 29 یہ پورے برابر اسی میں آئیں گے جیسے اتوار کا دن 1 تاریخ سے رمضان شریف کی اب دوسرے اتوار کو 8 تیسرے اتوار کو 15 اس کے بعد چوتھے کو 22 اس کے بعد پانچویں کو یہ 29 ایسا ہوگا تو ہم کو اس سال 4 جمعہ ہم کو مل رہے ہیں جس میں سے 1 جمعہ تو ہم وصول کر لیے آج کا یہ دوسرا جمعہ ہے اب اس کے بعد تیسرا جمعہ اور چوتھا جمعہ جمعۃ الوداع بس رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے ایک لمحے کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین محترم دوستو یہ ہمارا بھوکا رہنا پیاسا رہنا اور اپنے چاہتوں سے اپنے آپ کو روکے رہنا اس کے لیے ہے صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہمارے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بھوکے رہیں پیاسے رہیں اور اپنے آپ کو دیگر چیزوں سے بچائے رکھیں لہذا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب چاہے یہ رمضان شریف کا مہینہ سخت سردی کے موسم میں آئے اور جی نہ چاہے صحیح اٹھنے کے لیے لیکن اٹھنا ہے صحیح کرنا ہے چاہے مہینہ یہ سرگرما اپریل مئی جون کے مہینے میں آئے مارچ کے مہینے میں آئے چاہے کتنا ہی اس کا فاصلہ ہو جائے کہ دن ایک طرف یعنی جلد شروع ہو جا رہا ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ دیر سے غروب ہو رہا ہے آج سے 12-13 دن پہلے جو دن کا جو ٹائم تھا جو وقت تھا وہ آج کے مقابلے میں کل کم تھا لیکن آج بڑھ گیا ہے اب آئندہ اور بڑھے گا لیکن ایک ایمان والا ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ دن کتنے گھنٹے کا ہو رہا ہے 15 گھنٹے کا ہو رہا 14 گھنٹے کا ہو رہا 13 گھنٹے کا ہو رہا 12 ساڑھے 12 گھنٹے کا ہو رہا ہے لہذا اس کی یہ نگاہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اوپر ہوتی ہے کہ میرا اللہ کس چیز سے راضی ہے لہذا ہماری نگاہ اس پر نہیں ہوتی ہاں سحری کرنے کے لیے افطار کرنے کے لیے اوقات سے واقفیت ضروری ہوتی ہے بات الگ بات ہے یہ تو ضروری ہے ہی چاہے موسم سردی ہو گرمی ہو بارش ہو
یہ دن چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے کوئی سروکار نہیں، واقعیت کے لیے تو چیز ضروری ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے یہ کوئی ہیبت کھانے کے لیے، پریشان ہونے کے لیے، سرما کے موسم میں خوش ہونے کے لیے، گرما کے موسم میں رنجیدہ ہونے کے لیے ایسا کوئی مسئلہ ہمارے پاس الحمدللہ اہل ایمان کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ اگر وہ نہیں رکھ سکے اگر روزہ اگر اپنے خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے یا بہت زیادہ ذوق کی وجہ سے، لیکن مسئلہ ضرور معلوم کرتے ہیں کہ میری ایسی حالت ہے، مجھے فلاں مرض ہے، کھانا پینا ہر تھوڑی دیر پر ضروری ہے، یہ میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ مسئلہ ضرور معلوم کرتے ہیں۔ میں کیا کروں یہ معلوم کرنا، یہ کہنا، یہ پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تبھی تو وہ معلوم کر رہے ہیں اپنے طور پہ۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اخبارات کے اندر چھوٹے ننھے منھے معصوم بچوں کی کہ جن کی عمریں 10 اور 6 سال، بعض کو تک 5 ساڑھے 5 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ اتنے سخت گرما کے اندر روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ رکھائی کے تصاویر وغیرہ جو آتی ہے اخبارات کے اندر، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں پڑھنے کے بعد فلاں ابن فلاں، اس کی عمر اس بچے کی ماشاءاللہ 5 سال ہے، یہ بچے کی عمر 5.5 سال ہے، 6 سال ہے، 7 سال ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ بچہ کھایا پیا، اس کے 24 گھنٹے وہ ماں باپ کی نگاہوں میں ہے، بھائی بہن کی نگاہوں میں ہے، کبھی وہ باورچی خانے میں گیا نہیں، کبھی کوئی کچھ کھایا نہیں، تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ لے کر 5 سال کے بچے سے لے کر الحمدللہ ہمارے پاس 95 اور 90 سال، یہ اسی طریقے 80 اور 85 سال کے ضعیف حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں، اس درمیان والے تو یقین رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر انتہائی مضبوط ہے۔ ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ بے شک آخرت میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے، تبھی تو وہاں کی جواب دہی اور وہاں پر جو سوالات کیے جائیں گے یا وہاں پر جو نام اعمال دیکھا جائے گا تو ہمارے نام اعمال کے اندر یہ موجود رہے کہ ہاں ہم روزے سے تھے۔ اس لیے الحمدللہ اہل ایمان اس ماہ مبارک کے اندر روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر چاہے وہ ممالک انتہائی ٹھنڈے ہوں یا ایسے ممالک جہاں پر ہمیشہ سخت دھوپ اور گرمی رہتی ہو، یہ اسی طریقے بادل اور بارش ہوتے ہو، لیکن الحمدللہ پوری دنیا بھر کے اندر اس کا اہل ایمان اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مزید اہتمام کی اور اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کیا صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہی مقصود ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزے میں بھوک اور یعنی پیاس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بڑی اہم ترین بات کی جانب حدیث پاک کی اشارہ دیا گیا ہے، رب صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کہ ان کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور آگے ہے وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ السَّحَرُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتنے روزے دار ایسے ہو، کتنے شب بیدار، یہ رات میں جاگنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رات میں سوائے جاگنے کے اور کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ روزہ تو رکھے لیکن اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کرنے سے بچایا نہیں گیا، اپنے کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچایا نہیں گیا، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کوئی غلط کام بھی کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ روزے کی حالت میں غیبت اور چغلی یا جھوٹ، کسی کے اوپر الزام، تہمت اور اسی طریقے سے زبان سے برائیاں، یہ بھی اگر جاری اگر رہتی ہے تو کل قیامت کے روز وہاں پر نامہ اعمال میں ان کے روزوں کا ثواب نہیں
نہیں لکھا ہوا ملے گا، بلکہ پتہ چلے گا کہ بس خالی یہ لوگ دن بھر بھوکے رہے پیاسے رہے۔ تو ایسا روزہ انسان کے کس کام کا؟ جب ہم نے روزہ رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ زبان کی حفاظت بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کہا جاتا ہے اس چیز کو جو عمومی طور پہ جنگ کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کیا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تلوار سے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور پیٹھ پر یہ سامنے سے ڈھال لے کر اپنے آپ کا بچاؤ کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈھال۔ پہلے جنگوں میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اسے کہتے ہیں ڈھال۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے ان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اور گناہوں سے بچنے کے لیے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ اب وہ جو ڈھال ہوتی تھی لوہے کی بھی ہوتی تھی یا چمڑے وغیرہ کی جو بھی زمانے میں ہوا کرتی ہے، ہمیشہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو جب تک کہ اس کو آپ نے پھاڑ نہ دے، آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا فَبِمَا يَخْرِقُهُ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وہ روزے دار کس چیز سے پھاڑ دے گا یا وہ ڈھال کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کذب او غیبت او کما قال علیہ السلام، دو چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی کہ وہ ڈھال پھٹ جاتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ کیسے؟ جھوٹ بولنے سے۔ روزے کی حالت میں ہے لیکن جھوٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ اب وہ جو ڈھال جو تھی روزہ جو ڈھال تھا ہمارے لیے عذاب خداوندی سے بچنے کا یا اپنے آپ گناہوں سے بچانے کا، اب وہ ڈھال ناکارہ ہو گئی۔ یا یہ کہ اس شخص نے روزے کی حالت میں غیبت کیا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، طنز کرنا، الزام لگانا، بہتان باندھنا، ویسے بھی 12 مہینوں میں باقی 11 مہینوں میں یہ ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں یہ عمل ہمارے روزے کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ روزے کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اپنے جملہ اعضاء کو اور بطور خاص نگاہوں کو اور بطور خاص زبان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انسان عام طور پر دیگر اعضاء کو بچا لے گا، یہ نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا دل خود اس کو بولے گا، اس کا ضمیر ملامت کرے گا کہ ارے ظالم تو روزے سے ہے، اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے، کان کی بھی حفاظت کر لے گا۔ لیکن انسان یہ بیٹھے بیٹھے باتوں میں اس کی غیبت اس کی غیبت یہ اسی طریقے جھوٹ کہہ دے، یہ وہ گناہ ہے جس کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ چیز اس کے لیے اس کے روزے کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو یہ اس گناہ سے بطور خاص ہم نے بچانا چاہیے۔ روزہ ہم ایسی حالت میں رکھیں، اس انداز سے رکھیں، اس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم رکھیں کہ آخرت میں جنت میں جب جایا جائے اس وقت ہم کو اس مخصوص دروازے سے جو بطور خاص روزے داروں کے لیے ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جہنم کے تعلق سے لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ یہ دوزخ کے جملہ 7 دروازے ہیں۔ دوزخ کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ فرمایا لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس میں ہر دروازے سے الگ الگ نوعیت کے لوگوں کو بلایا جائے گا، کہیں سے کافر اور مشرکوں کو، کہیں سے یہودیوں اور نصرانیوں کو جو آپ کے تشریف آنے کے بعد ایمان لے کر نہیں آتے ہیں وہاں سے کو داخل کیا جائے گا، کہیں سے زانیوں کو، اچکوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو جو اسی حالت میں گئے اور دنیا سے جاتا معافی نہیں مانگی اس حالت میں۔ تو ایسا فرمایا گیا ہے لِكُلِّ بَابٍ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ جنت کے تعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فیہا باب یسمى الریان، اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ریان۔ ریان کے معنی آتا ہے سیراب کرنے والا، یہ جس کی وجہ سے پیاس نہ لگے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے لا يدخلها الا الصائمون، کہ اس دروازے سے صرف
روزے داروں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا شادی خانے میں یہ دروازہ وہ دروازہ وہ دروازہ وہ دروازہ، ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ، لیکن ایک مخصوص دروازہ ہوتا جہاں سے عمومی طور پر لوگ اجازت نہیں ہوتی، کہہ کے لیے بھئی یہ وی آئی پی لوگوں کے واسطے ہے، یہاں سے نوشہ آئیں گے، نوشہ کے ساتھ باراتی آئیں گے، دولہے کے ساتھ جو اس کے ملنے جلنے والے ان کے لیے آئیں گے، عام لوگوں کو وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک مخصوص گیٹ ہوتا ہے جہاں سے کہ صرف یہ نوشہ کو بلایا جائے گا، یہ اعزاز اور اکرام کے طور پہ ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر بڑا اجلاس ہو رہا ہے، اب وہاں پر لوگ آ رہے، عوام الناس یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے آ رہے ہیں، لیکن جو صدر جمہوریہ جو آئیں گے، وزیر اعظم جو آئیں گے، یہ اسی طریقے سے سالار اگر آئیں گے تو پھر ان کے لیے مخصوص گیٹ اور وہاں پر پہرے دار اور اسی طریقے کا پورا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ تو اہل جنت کا اکرام اور اعزاز کرنے کے لیے اور ان کو بڑے اچھے انداز سے بڑے تعظیم کے ساتھ بلانے کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کی حالت اور اس کی خصوصیت ایسی ہوگی کہ جب انسان جب روزہ دار اس میں سے جب جائے گا، اب اس کو جنت میں کبھی بھی پیاس نہیں لگنے کی۔ کیا ہوگا؟ کبھی پیاس نہیں لگے گی، جب تو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ اس کی یہ خصوصیت وہاں پر ہوگی، جبکہ وہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی ہیں، شراب کی ہیں، پانی کی ہیں۔ جنت میں جو کھانا پینا اور جو مزیدار چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں کی جو چیزیں ہیں لذت کے لیے اور مزے کے لیے اور انسان کے فرحت کے واسطے ہیں۔ جیسے یہاں پر کوئی شخص پانی کیوں پیتا ہے؟ پیاس لگ رہی ہے، سب پیاس لگ رہی تو کیا پیتا ہے آدمی؟ پانی پیتا ہے، اور پانی سے ہی حقیقی معنی میں انسان کی پیاس بجھتی ہے۔ اس کے برعکس بڑی شاندار ناظر شہر کے سب سے یعنی اس جگہ کی جہاں پر سب سے اعلیٰ درجے کی 200-250 روپے میں لسی جو ملتی ہے، اگر وہ پلا دی اگر انسان کو اگر پینے میں مزہ آ جائے گا، اچھا تو لگے گا، لیکن اس سے پیاس نہیں بجھنے کی، کچھ دیر کے بعد انسان کو پیاس ضرور لگ جائے گی۔ تو جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں لذت کے طور پر ہے۔ کھانا وہاں پر لذت کے طور پہ ہے، یہاں پر بھوک لگ رہی ہے، چلو کیا کریں گے، چلو اس بارے میں چلے 2 منٹ تاریخ کریں گے، جو بھوک لگ رہی ناشتہ ہونا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو یہاں پر کھانا پینا اندرونی تقاضے بھوک اور پیاس کے تقاضے پہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی، وہاں پر لذت کے لیے، سرور کے لیے اور ان کے لیے راحت کے لیے وہاں پر ہوگی۔ تو روزہ ہم ایسا رکھیں کہ ہم کو جنت کے اس دروازے سے جس کو ریان کہا جاتا ہے، فیہا باب یسمى ریان، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ہی ریان ہے، وہاں سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ ایک تو ہم نے اس بارے میں یہ روزے کا اہتمام کرنا ہے اور بڑے اچھے انداز سے وہ کرنا ہے۔ دوسری بات، اہتمام رمضان شریف کے ساتھ احترام رمضان یہ بھی ضروری ہے۔ ایک ہے اہتمام اور ایک ہے احترام۔ اہتمام جیسے مثال کے طور پر روز اگر 2 پارے پڑھنے کے قرآن کریم جو رکھے ہوئے ہیں، اس کو اگر کوئی معمول بنا لے، اسے کیا کہا جائے گا؟ اہتمام تلاوت کلام پاک، اہتمام کسی چیز کا۔ اور ایک ہوتا ہے احترام۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کی حالت ہو، وضو کی حالت ہو، قرآن کریم کو یہاں سے ایسا نہ لیا جائے ایک ہاتھ سے جیسے کسی کتاب اور کاپی اور رجسٹر کو لیتے ہیں، یہ بے ادبی بے حرمتی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد لینے کے بعد پڑھ لیے اور پڑھ لینے کے بعد میں بیٹھے بیٹھے یہ کھڑے کھڑے ایک ہاتھ سے رکھیے، 2 ہاتھ سے رکھنا چاہیے، 2 ہاتھ سے لینا چاہیے۔ اسی طریقے دیکھنے میں اللہ قرآن کریم یہاں پہ رکھے، وہاں رہتے، وہاں پر بھی قرآن ذکر، وہاں پہ ادھر ہے، اور ادھر بھی یہاں پر یہ ہے، ادھر ہے۔ یہاں پہ رکھنا صحیح ہے، لیکن یہاں پر بغیر کپڑے کے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے نا ہم، یہ بے ادبی بے حرمتی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کولر درست کرنے کے لیے
یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کسی کام کاج کے لیے جتنے بھی لوگ یہاں پر کاریگر ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے میکانک حضرات وغیرہ، یہ اسی طرح جو مخصوص مخالف ہیں وہ انہی کھڑکیوں میں سے چھلانگ لگا کے اوپر جاتے ہیں، چھلانگ لگا کے نیچے آتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب یہاں سے جائیں گے وہاں پر پیر ہوتا، اب اس کے بعد وہاں پر چلے گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے آگئے اور اس جگہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو رکھا ہوا جو قرآن کریم ہمارے پاس یہ ہے رکھا ہوا اس انداز وہاں پہ یہ ہرگز یہاں یا تو ممبر پہ لا کے اوپر بس 2 سیڑھیوں پہ بس یہاں رکھنا چاہیے، باقی یہاں پر بیٹھتے ہیں، یہاں پر پیر رکھتے ہیں، لہذا ان 3 سیڑھیوں کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ زینہ اور یہ زینہ بس یہاں پر، یا پھر وہاں پر جو الماری بنی وہاں پر، یا پھر یہاں پر جو اسٹینڈ بنا وہاں پر رکھنا چاہیے، لیکن اس طریقے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو خیر بات چل رہی تھی، ایک ہوتا ہے اہتمام اور ایک ہوتا ہے احترام۔ اہتمام تلاوت کلام پاک یہ ہے کہ روزانہ بھلے سے 2 رکوع ہو، آدھا رکوع ہو، اس کو پڑھا جائے، یہ ہے اہتمام۔ اور اس کو احترام غلاف کے اندر رکھنا، جزدان کے اندر رکھنا، خوشبو میں اس کو رکھنا، اسی طریقے تلاوت کلام پاک کو باقی 11 مہینوں کا رمضان شریف نہیں، باقی 11 مہینوں میں اتنے بعض ہم نے عود یا لوبان وغیرہ جلا کر اب اس کے بعد اس کے خوشبو بیٹھیں گے تو اندرونی کیفیت انسان کی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اب قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا یہ ہے احترام قرآن کریم سے کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک ہے اہتمام روزہ اور دوسرے ہیں احترام روزہ۔ اہتمام روزہ یا اہتمام رمضان یہ ہے کہ انسان روزوں کا پورا اہتمام کرے، پورے مہینہ 30 دن کا ہو تو 30 دن کا، 29 دن کا ہو تو 29 دن کے روزے رکھے، یہ ہے اہتمام رمضان۔ یہ تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن احترام رمضان کے بارے میں ہم سے بہت بڑی بھول نہیں بلکہ غلطی، سنگین غلطی، اور ایسی غلطی جو آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے وہاں پر انسان سے سوال ہو جائے گا کہ ماہ مبارک شروع ہوا تھا، تم نے احترام کیوں نہیں کیا؟ اب لوگ کہیں گے یا انسان کہے کہ میں نے کون سی احترام کیا؟ انسان سے بات آئے گی، مثال کے طور پہ مٹھائی کی دکان ہے، پان پٹی ہے، یہ اسی طریقے چائے کی دکان ہے، یہ اسی طریقے جہاں پر کے کھانا ملتا ہے ہوٹل ہے، ان ہوٹلوں کو رمضان شریف میں صبح سے لے کر فجر کے بعد سے لے کر 3-4 بجے تک تو قطعی کو کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بے حرمتی کی بات ہے، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ اور کوئی مسلمان روزہ نہ رہے، اگر وہ بیمار تو گھر میں کھانا کھائے گا، اگر مسافر اگر ہے تو اس کی فکر کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ کہہ کے واسطے وہ گھر سے کھانا کھا کے آئے گا، وہ اپنا کوشہ لے کر جائے گا، کچھ بھی کرے گا، یا اسی طریقے سے اغیار کے پاس جا کے پوری بھاجی کھائے گا، اڈلی اور ڈوسا کھائے گا، کھانے دیجیے اس کو۔ لیکن ہمارا یہ عمل کہ چائے خانے اور ہوٹل اور کھانے پینے کی چیزیں، یہ اسی طریقے سے یہ پان پٹی وغیرہ یہ چیزیں رمضان شریف میں کھلے عام رکھنا، یہ در حقیقت اپنے ہی ہاتھوں سے بے حرمتی کرنا ہے۔ اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا غیر کریں گے؟ شوہر کا احترام بیوی نہیں کرے گی تو کیا بازو کی پڑوسن کرے گی؟ کون کرنا چاہیے؟ اجی 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 ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہم ان کے ربر بینڈ ہیں، کون بولے گا؟ بیوی بولیں گے نا۔ اگر شوہر کا احترام بیوی اگر بے حرمتی کرے تو کیسا ہونا ہے؟ نہیں کتنا اچھا لگا ہسبینڈ ربر بینڈ، کتنا اچھا مسکرا رہے تو شوہر کا احترام بیوی نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ باپ کا احترام بیٹا نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اسی طریقے اپنے پیر و مرشد کا احترام اگر مریدین نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ استاد کا احترام اگر یہ شاگرد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ مسجدوں کا احترام اگر ایمان والے نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو ایسے ہی رمضان شریف کا احترام اگر مسلمان نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ لہذا جانا کھانا یہ بھی انتہائی بے غیرتی کی علامت ہے، اور ان دنوں میں چیزوں کھلا رکھنا یہ بھی ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کر آنے والا معاملہ ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔
احترام رمضان بھی ہونا چاہیے اور اہتمام رمضان. سبھی ہم کلاس میں درج کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ امداد. تو احترام رمضان ایسے ہی اگر کوئی شخص اگر یہ ضعیف ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، ان لوگوں کو بھی حکم یہ دیا گیا ہے گھر میں بھی دسترخوان بچھائے لمبا چوڑا کھانے نہیں بلکہ کمرے کے اندر کھانا چاہیے تاکہ بچوں کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے. ضعیف ہے کھا سکتے ہیں، بیمار ہے کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ خواتین وہ مستورات جن کے ایام چل رہے ہوں ان کو حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کے لیے بھی احکامات کے گھر کے اندر جب کھائیں گے تو پوشیدہ طور پہ کھانا چاہیے. تو پوشیدہ طور پر یہ عمل ہو اور اس طریقے بے حرمتی نہ ہو. اور مسلمان ایک چلا جا رہا ہے سگریٹ پیتا ہوا اور بیڑی پیتا ہوا دھواں اڑاتے ہوئے ایسا لگے کوئلے کا انجن ہے جو اورنگ آباد میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ہے. اورنگ آباد پہلے ایک نشانی کے طور پہ جو رکھا گیا ہے، کوئلے کا انجن پہلے ہوا کرتا تھا. اب چلے جا رہے سگریٹ پیتے ہوئے بیڑی پیتے، الحمدللہ ایسا کوئی کرتا نہیں، لیکن پھر بھی اگر کرے تو بے حرمتی کی بات ہے. تو ایک بات یہ کہ اہتمام رمضان ہو اور احترام رمضان ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کا مکمل طور پہ ہم اہتمام کریں. جن حضرات نے 10 پارے 3 پارے یومیہ کے اعتبار سے 10 دن میں اگر کہیں پہ مکمل کر لیے بڑی اچھی بات ہے، بڑی قابل بات ہے. لیکن اب باقی جتنے ایام رہ گئے ہیں ان تمام میں چاہے اپنے محلے کی مسجد ہو، بازار کے اندر کہیں پر بھی ہو، شروع سے تکبیر اولیٰ سے اس کے اندر شامل رہنا چاہیے. یاد رکھیں کہ پورا قرآن کریم پورے ماہ مبارک کے اندر سننا یہ ایک مستقل ایک سنت ہے، ایک مستقل سنت ہے. 30 دن کا قرآن کریم یہ جو 27 میں ہونے والا تھا اس کو 10 دن میں کر لینا اور بعد میں لاپرواہی برتنا کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے آپ کا نقصان کرنا ہے. 30 دن کے کپڑے پہننے کے بجائے 30 جوڑے پہننے کے بجائے جن کا جو معمول ہے شروع کے 10 دن کا کرتا پیجامہ پینٹ بشرٹ بنیان دستی سب پہن لیے، باقی کے 20 دنوں میں اگر بے لباس ہے تو کام چلے گا کیا؟ یہ باقی کے دنوں میں یعنی خالی بشرٹ یہ شرٹ پہنے گیا اور 20 میں ادھر کا حصہ چھٹی کھلا ہوا ہے، کام چلے گا کیا؟ 30 دن کے بجائے 10 دن میں اگر کیا کریں چائے پی لیں گے پوری کیتلی ساتھ میں رکھیں گے اور 10 دن میں 30 دن کی چائے پی لیں گے تو کام چلے گا کیا؟ صبح ہوئی چائے تو انڈین ٹانک ہر مسلمان ہر شہری کو ضروری ہے، بچہ بھی ضروری ہے. تو 30 دن پینا پڑے گا نہیں پینا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا پورا دن بھر سستی آدمی کو رہے گی نہیں رہے گی. 30 دن کے بجائے 10 دن اگر کوئی ڈیوٹی کر لے، اگر کوئی ملازم سرکاری آفس والا ہو یا خان کی ملازم دکان کے اندر ملازم ہو اور بعد میں کہے لاؤ 20 دن کی تنخواہ 10 دن کی تنخواہ دی جائے گی تنخواہ اس کو 30 دن پورے ڈیوٹی کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو بھی یعنی مکمل طور پہ 30 دن ہم کو سننا پڑے گا ہم کو. لہذا جن حضرات نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے اب اس کے اندر لاپرواہی کس قسم کی نہیں ہونا چاہیے، اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک، ذکر اذکار، توبہ استغفار. دیکھیے ہوتے 14 دن آج 13 دن آج مکمل ہو گئے ہیں. کتنے دن ہو رہے ہیں؟ 13 دن. اور اسی طریقے سے تراویح کا بھی اہتمام مکمل طور پر کرنا چاہیے، تلاوت کلام پاک وغیرہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب کہیں جا کر ہم کو روزے کی وہ حقیقت ہم کو معلوم ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک افطار کے وقت واقعاً بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد چاہے سامنے ہمارے سیدھی سادی چیزیں ہوں لیکن اندرونی کیفیت بڑی خوشی اور مسرت کی ہوتی ہے. تو ایک تو مسرت اس کے لیے افطار کے وقت اور دوسری مسرت اس کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو براہ راست جب دیکھے گا اس وقت اس کو خوشی ہوگی. بس بات میں یہی پر ختم کیا جاتا ہے. ایک منٹ کے اندر ایک بات انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر میں مطلب یہ کہ یہ جمعہ جانے کے بعد اگلے جو جمعہ جو سفر جمعرات ہے معمول کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات سے دعوت محمد یا مسلم نگر کا تعاون حاصل کیا جائے گا. اور اس سے پہلے بھی آپ حضرات زکوٰۃ عطیات وغیرہ میں جیسے رسیدیں بنایا کرتے تھے میرے پاس آپ کے ساتھ پاس ہمارے ایوب الطاف کے پاس
بنانے کا اہتمام کریں، اور آج انشاءاللہ تعالی بعد نماز وتر انشاءاللہ تعالی سوالات اور جوابات کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے مستقل جو احکامات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا۔